بہت زیادہ گمان کرنے سے، اندازے لگانے سے، تخمینے لگانے سے بچا کرو۔ ان کثیر من الظن، بہت زیادہ بدگمانیاں یا بہت زیادہ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے متعلق اچھا گمان رکھے گا مجھے اچھا پائے گا۔ کہ دیکھیے صحابی کہہ رہا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا منافقین کے ساتھ ہے، منافقین کی مجلسوں میں جاتا ہے۔ اگر آج ہم بھی کوئی غلط سوسائٹی، غلط لوگوں کی مجلس میں، بد عقیدہ لوگوں کی مجلس میں جائیں گے تو ہمارے بارے میں لوگ یہی گمان رکھیں، ہم بدگمانی کا موقع ہی نہ دیں۔ آپ جو دنیا میں شرک کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، ظلم زیادتیاں ناانصافیاں کر رہے ہو اور چھپتے ہو اللہ سے چھپتے پھرتے ہو، تستترونا، اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی کل قیامت کے دن؟ لوگو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، برے گمان نہ رکھا کرو، بدگمانی کا شکار نہ ہوا کرو۔ خواہ ذہن میں جو ہے وہ خیالی پلاؤ بناتے رہنا اور دوسروں کے بارے میں تصورات اور ان کے اخلاق کردار کے متعلق فیصلے کرتے رہنا دماغ میں کہ وہ ایسا ہوگا گناہگار۔ یا فرمایا بدگمانی اکذب الحدیث، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، چھوٹا بھی نہیں۔ فإن الظن اکذب الحدیث۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آپ صرف کراچی شہر میں جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، میاں بیوی میں طلاق اور خلا کی جو شرح ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے، اتنی کیفیت ہے۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ گمان کرنا یہ گناہ کا سبب ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے عیوب اور خامیوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً اس کو آپ ناپسند جانو گے۔ سو اللہ سے ڈرو اور یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے، رحیم ہے۔ ان گناہوں کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ بظاہر ہماری نگاہ میں وہ معمولی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یا شریعت میں بہت کبیرہ گناہ یا تباہ کن، یا میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا وہ باعث ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے گناہ کا باعث، دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث تو ہیں، لیکن ساتھ ایسے بے شمار گناہ وہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، زہر قاتل ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان میں سے ایک دو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے اور بڑے پیارے لقب سے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو۔ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے عیب، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کے چھپے ہوئے راز تلاش کرنے سے بھی منع کیا۔ اور تیسرا جو اس آیت میں سب سے اہم جس کا ذکر ہوا ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت کی بنیاد تجسس ہے، جاسوسی، اور جاسوسی کی بنیاد بدگمانی ہے۔ بدگمانی یا سوء ظن، اس کا الٹ ہے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کثیرا من الظن، سوء ظن کا ذکر نہیں کیا۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے، اندازے لگانے سے، تخمینے لگانے سے بچا کرو۔ ان کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیاں یا بہت زیادہ گمان گناہ ہوتے ہیں۔
بدگمانی کیا ہے؟ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کچھ بدگمانیاں خود پیدا ہوتی ہیں. کچھ لوگ دوسروں سے بدگمان کر دیتے ہیں، بدظن کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات پھیلا دیتے ہیں. اور بدگمانی بعض اوقات دو مسلمان بھائیوں میں ہوتی ہے، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، شوہر بیوی میں، دو سگے بھائیوں میں، دو بہنوں میں، دو دوستوں میں، استاد شاگرد میں، گاہک اور اس کے مالک میں. بعض اوقات یہ انسانوں میں باہم بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض اوقات بدگمانی ہوتی ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان. توجہ کرنا، یہ بظاہر ہمارے ہاں یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اختصار سے یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان گناہوں سے جو نظر نہیں آتے یا جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ان تباہ کن ہلاکت خیز گناہوں سے میں اور آپ بچ سکیں اور ہمارے ساتھ معاشرہ بھی بچ جائے، لوگ بھی محفوظ ہو جائیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات اللہ کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ میرے متعلق اچھا گمان رکھے گا مجھے اچھا پائے گا، برا گمان رکھے گا مجھے ایسے ہی پائے گا. اگر کسی مومن مسلمان یا کسی بھی انسان مرد عورت کا اللہ کے بارے میں گمان ہے کہ اللہ وسیع الرحمہ ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو پلک جھپکتے ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی مصیبتیں ٹالنے والا ہے، اور یہ اس کا اللہ کے بارے میں گمان ہے، اور یہ یقین کر کے عزم کر کے مکمل 100% گمان رکھ کے پھر اللہ سے دعا کرے تو دعا قبول ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ معاف کر دے گا. اگر کہتا ہے بھائی اللہ نے مجھے شفا دینی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو شفا دوں گا. لیکن اگر وہ سوچتا ہے کہ نہیں چلو دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ اللہ ہماری سنے یا نہ سنے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو شفا نہیں دوں گا. انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں جیسا گمان کرے گا ایسا مجھے پائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے بارے میں بدگمانی کفار کو، مشرکین عرب کو بھی تھی. سورہ حامیم سجدہ میں فصلت بھی سو کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. فرمایا آپ جو دنیا میں شرک کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، ظلم زیادتیاں ناانصافیاں کر رہے ہو اور چھپتے ہو اللہ سے چھپتے پھرتے ہو، تستترون، اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی کل قیامت کے دن؟ لیکن آپ نے اپنے رب کے بارے میں بڑے الٹے سیدھے گمان رکھے ہیں. بدگمانی کا شکار تم لوگ ہو گئے. ان اللہ لا یعلم کثیرا مما، کہ جو بہت سارے گناہ تم کرتے ہو، شرک کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تمہارا گمان ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں. اللہ نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ اللہ کو علم ہے. تم بہت زیادہ جو عمل کرتے ہو اللہ کو پتہ ہی نہیں، تمہارا یہ گمان ہے اللہ کے بارے میں. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم
فَأَرْدَاكُمْ، یہ جو تم نے رب کے بارے میں بدگمانیاں پال لی ہیں، ان بدگمانیوں نے تمہیں ارداکم ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہے، تباہ ہو گئے ہو آپ۔ اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا ایک گمان ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ کو علم ہی نہیں۔ کیمرے سے ڈریں گے، اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فارداکم فاصبحتم من الخاسرین، تو خسارے میں چلے گئے لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے پاس تمام اختیارات ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، آسمان و زمینوں کا مالک ہے، کن کہہ کر وہ ہر فیصلہ کرتا ہے اور کام کر گزرتا ہے۔ مومنوں کا اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ سے دعا کرو فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، یقین 100% یقین کر کے اپنے رب کے متعلق دعا کیا کرو کہ انشاءاللہ ہمارا رب ہی تو ہے، اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا خالق، وہی رازق، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بیماریاں دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی مصیبتیں لانے والا، وہی ٹالنے والا۔ اور پکا یقین کر کے اللہ رب العزت سے گمان کر کے کہ انشاءاللہ اللہ نے شفا دینی ہے، اللہ دے گا۔ اللہ کے پاس خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جانا، یہ آج ہمارے اکثر لوگ۔ اور دوسرا پھر انسانوں کی ایک دوسرے سے بدگمانی۔ بدگمانی کیا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں خود کوئی تصور قائم کر لیں کہ فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسے کرتا ہوگا، فلاں کے معاملات ایسے ہوں گے، یا لوگ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، یا ہم خود احتیاط نہیں کرتے، دوسروں کو بدگمانی کا موقع دیتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھنا، بدگمانی کا موقع بعض اوقات ہم خود دوسروں کو دیتے ہیں، یا ذہن میں تصور قائم کر لیا، ایک آئیڈیا بنا لیا کسی کے متعلق، یا پھر لوگ جو ہے وہ دوسروں سے بدگمان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدگمانی گناہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، برے گمان نہ رکھا کرو، بدگمانی کا شکار نہ ہوا کرو۔ خواہ ذہن میں جو ہے وہ خیالی پلاؤ بناتے رہنا اور دوسروں کے بارے میں تصورات اور ان کے اخلاق کردار کے متعلق وہ فیصلے کرتے رہنا دماغ میں کہ وہ ایسا ہوگا، گناہگار۔ یا فرمایا بدگمانی اکذب الحدیث، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، چھوٹا بھی نہیں۔ فإن الظن اکذب الحدیث۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بدگمانی کا آج بڑا ذریعہ جو ہے وہ خاص طور پر باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، شوہر بیوی میں بہت گمان، دوست میں بڑی بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ موبائل بدگمانی کا ذریعہ ہے، تو بدگمانی کے راستہ ہی بند کرنا چاہیے۔ کسی کو بندہ چغلی کا، غیبت کا، جاسوسی کا موقع ہی نہ دے، نہ خود اس چیز میں پڑے۔ میں صرف 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بدگمانی کا راستہ کیسے روکنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف گئے، صحابہ کرام ساتھ تھے، 3 پکے سچے خالص صحابی بھی نہیں جا سکے۔ ایک نوجوان تھے کعب بن مالک، اور دونوں بزرگ تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ تبوک کی سرحد پر پہنچ کر، جو اردن آج کل کہا جاتا ہے، شام کی سرحد ہے یہ، سیریا کی، آپ نے حاضری لگائی صحابہ کرام کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ 20-25 ہزار صحابہ کرام، بعض روایتوں میں 30 ہزار صحابہ کرام تھے۔
آپ نے پوچھا ما فعل کعب، بھئی کعب کیوں نہیں آیا؟ کعب نظر نہیں آ رہا، کعب نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو بیعت کر رکھی تھی میرے ہاتھ پہ بوت پر، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب آپ نے کعب کا کہا نا بھئی کعب کیوں نہیں آیا، غیر حاضر ہے، تو ایک صحابی بنو سلمہ میں سے کہنے لگے اخذتہ برداء وعطفہ، اللہ کے رسول کعب جو ہے یہ آج کل بڑے پیسے میں کھیل رہا ہے، خوشحال ہو گیا ہے، اور بڑے اپنے لباس میں اور اپنے کر و فر میں رہتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا بئس ما قلت، بڑی بدگمانی کی ہے تو نے اپنے بھائی کے متعلق۔ پھر کہا اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے، سچا خالص مسلمان ہے، دین سے بڑی محبت ہے، جہاد کی تیاری ہم سے زیادہ کر رکھی تھی، واللہ عالم کیوں رہ گیا۔ وہ تو واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کوئی عذر نہیں، بس سستی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ پھر تو یہ اس آدمی نے، صحابی نے بدگمانی کی، اور دوسرے نے فوراً تردید کر دی، اس کی عزت کا دفاع کیا، اس کی عزت کا دفاع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی کی عزت کا دفاع اس کی عدم موجودگی میں کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی عزت کا دفاع بھی لوگوں سے کروا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھے جملے کے کعب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ ایک اور واقعہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نابینے تھے، انہوں نے دعوت دی کہ میرے گھر، اس کا مدینے سے دور تھا، آپ میرے گھر آئیں اور کسی کمرے میں نماز پڑھے تاکہ میں وہاں نماز پڑھا کروں۔ آپ آ گئے ایک دن، ساتھ ابو بکر عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ارد گرد محلے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آتے گئے سارے۔ ایک آدمی نے کہا جی فلاں آدمی نہیں آیا جو اسی محلے کا ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ منافق ہے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار یہ جملہ کہو، انہ یحب اللہ ورسولہ، اگر وہ اس مجلس میں نہیں آیا تو ہم نے بلایا بھی تو نہیں، یہ تو خود آ گئے سارے آپ کی اطلاع پا کر۔ فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، خبردار یہ جملہ اس کے بارے میں کہو۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول اصل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا منافقین کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے کہا۔ تو اب ایک تو اس نے بدگمانی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی اصلاح کی اس بندے کی، لیکن بدگمانی کا موقع کیوں آیا کہ دیکھیے صحابی کہہ رہا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا منافقین کے ساتھ ہے، منافقین کی مجلسوں میں جاتا ہے۔ اگر آج ہم بھی کوئی غلط سوسائٹی، غلط لوگوں کی مجلس میں، بد عقیدہ لوگوں کی مجلس میں جائیں گے تو ہمارے بارے میں لوگ یہی گمان رکھیں گے، ہم بدگمانی کا موقع ہی نہ دیں، اپنی اصلاح خود کریں۔ ایک بدگمانی کے اور میں آپ کو مثال دوں، صحیح بخاری میں ہے یہ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آپ کی زوجہ محترمہ آئی شام کے ٹائم خیریت معلوم کرنے کے لیے، شاید کوئی چیز بھی لائی ہوں گی، کافی دیر بات کرتی رہیں، تو آپ نے کہا کہ چلو آپ ایسے جب واپس جانے لگیں تو آپ نے کہا اچھا میں تو اعتکاف بیٹھا ہوں، مسجد سے باہر جا نہیں سکتا، میں باب جبریل تک آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں کھڑا رہوں گا، آپ میرے ساتھ میں اپنے گھر چلی جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین کے ساتھ گئے، دروازے پہ ابھی پہنچے ہی ہیں تو دو صحابی ادھر سے باہر سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو جلدی پاؤں اٹھانے لگے، شرما گئے جیسے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رسلکما، ادھر ٹھہرو، ادھر آؤ، انہا زوجاتی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے رسول آپ کے بارے میں تو ہم بدگمانی کا شکار ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہہ نہیں سکتے پر کون عورت ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے میرے بارے میں بدگمانی، لیکن شیطان مسلسل ان کے کان میں پھونکتا رہے گا کہ شام کے ٹائم یہ عورت کون تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس کھڑی تھی۔ یہ ایمان سے صاف ہو جائیں گے،
ایمان ان کا ختم ہو جائے گا، نبی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوئے۔ آپ کو اپنا فکر نہیں تھی، ان کے ایمان کی فکر تھی کہ شیطان ان کو گمراہ نہ کر دے، پروپیگنڈے کا شکار نہ کر دے گئی، اس لیے فوراً بدگمانی کا راستہ ہی بند کر دیا۔ فوراً فرمایا، اللہ صحابی ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فوراً بتایا کہ انہا زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی ہے بھائی۔ شیطان کو موقع ہی نہیں دیا۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، بدگمانی کا موقع ہی نہ دو۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آپ صرف کراچی شہر میں جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، میاں بیوی میں طلاق اور خلا کی جو شرح ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے، اتنی کیفیت ہے۔ ایک طرف تو شادیاں نہیں ہو رہی لڑکیوں کی خاص طور پر، اور ہوتی ہیں تو شادی کے فوراً بعد بدگمانیاں، چغل خوری، بہتان تراشی، غیبتیں، تجسس، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بس یہ موبائل جو ہے یہ بھی ایک بدگمانی کا بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دنیاوی سٹیٹس ہم نے آنکھوں کے اندر سجا لی ہے، یہ بھی بدگمانی کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔ گمان نہ رکھا کرو کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ پہلے گمان بنتا ہے ذہن میں، اور اس کے آگے ہوتی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اب اگلا مرحلہ پھر جاسوسی کا ہے، بندہ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے، ذہن آ گیا کہ فلاں میرے بارے میں یوں کہتا ہوگا، فلاں کا کریکٹر ایسے ہوگا، فلاں یوں کرتا ہوگا، ہاں جی۔ اب پھر اس کے ٹو میں لگ گیا ہے، اب لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، پوچھتا پھر رہا ہے، جاسوسیاں کر رہا ہے، اس کے عیب تلاش کر رہا ہے، خامیاں تلاش کر رہا ہے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی یہ روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور اونچی آواز سے بصوت رفیع، اونچی آواز سے فرمایا، یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ۔ اے لوگو، جو زبان کی حد تک تو مسلمان ہو، زبانی طور پر آپ مسلمان ہو، لیکن حقیقی معنی میں کما حق ہو ایمان ابھی اس کے دل میں جا گزینی ہوا۔ لا تغتاب المؤمنین، لا تغتاب المسلمین، اور ایک روایت ہے لا تؤذوا المؤمنین۔ ابو داؤد میں، ترمذی کی یہ لفظ ہے، لوگوں کی غیبتیں نہ کرو، ان کے عیب تلاش نہ کرو، مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ۔ زبان کی حد تک جو لوگ مسلمان ہیں وہ یہ بات سنیں، خبردار لوگوں کی غیبتیں کرو اور ان کی لا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے چھپے ہوئے عیب، خامیاں اور پوشیدہ باتیں خبردار وہ تلاش کریں، خبردار ان کی چھپی باتوں کی ٹو میں رہیں، خبردار ان کی جاسوسیاں کریں۔ وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ، جو اپنے مسلمان بھائی کی خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، ٹو میں رہے گا، جاسوسیاں کرے گا، ہر وقت اسی میں رہے گا کہ مجھے کوئی چیز، اس کا ویک پوائنٹ مجھے ہاتھ میں آئے، کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی کوتاہی کوئی ملے تو خبردار باز آ جائیں۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو اپنے مسلمان بھائی کے ان کے خامیاں، کوتاہیاں، ان کے عیوب تلاش کرے گا، جاسوسی کرے گا، اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو عام کر دے گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحْهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ، اور مسند احمد میں لفظ ہے وَلَوْ فِي رَحْلِهِ،
جو آدمی کسی مسلمان بھائی بہن کے اس کی خامیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو، اس کے عیوب کو، اس کی کمزوریوں کو تلاش کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اگرچہ یہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی مشہور زمانہ کتابوں میں نقل کی ہے، اور امام علامہ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں صحیح الجامع صغیر میں فرمایا جو کسی کے عیوب تلاش کرے گا، ہر وقت ٹو میں رہے گا، اللہ رب العزت اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے کر دے گا، اور گھر کے اندر بھی ہوگا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا، معاشرے میں لوگوں کے ہاں اس کی عزت گر جائے گی، بدنام ہو جائے گا یہ آدمی جو کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کی جاسوسیاں کر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ پھر تیسرا مرحلہ آتے ہیں آگے، پھر اس پر عمل درآمد۔ بدگمانی ہوئی، برا گمان رکھا، برا آئیڈیا تصور قائم کیا ذہن میں، اب اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، بس اب لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، اس کے جاسوسیاں کر رہا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ پھر آگے وہ عمل شروع ہو گیا غیبت کا، جگہ جگہ پھر اس کو بدنام کر رہا ہے، مجلسوں میں بیٹھ کر اس کی غیبتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ غیبت کے حوالے سے بیان کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔